السلام علیکم۔ روزنامہ اسلام آفیشیل یوٹیوب چینل میں میں ہوں عامر خاکوانی۔ پاکستان تحریک انصاف نے اسلام آباد کے لیے ایک لانگ مارچ کا اعلان کیا، ایک اور لانگ مارچ یہ کہنا چاہیے، ڈیٹ تھوڑا آگے کی ہے، کوئی 1.5 منٹ سے زیادہ کا بیچ میں گیپ پڑ رہا ہے، 27 ستمبر کی ڈیٹ ہے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ جیسے اعلان ہوئے وہ آپس میں لڑائی شروع ہو گئی ہے اور ایک دوسرے پہ الزامات شروع ہو گئے ہیں، بجائے یہ کہ جب بھی کوئی آپ پولیٹیکل، ویسے تو میں نہیں کہہ رہا کہ لانگ مارچ کی، میں تو اس کے حق میں سپورٹ نہیں کر رہا اس بات کو، لیکن بہرحال جو بھی آپ کوئی بھی پارٹی اپنی پولیٹیکل ایکٹیویٹی کرتی ہے تو سب سے پہلے اپنے آپ کو مضبوط کرتی ہے انٹرنلی۔ ابھی آپس میں ان کے ایک رہے ہیں ان کے لیڈر کے پی کے، شاید وزیر بھی رہے ہیں شفیع جان، وہ مزے کی بات ہے کہ شہباز گل صاحب پہ انہوں نے الزامات اور عجیب غریب الزام کہ انہوں نے موبائل چوری کیا خان صاحب کی، یہ وہ جواب وہ ان پہ لگا رہے ہوں گے، اور اس طرح ایک دوسرے کے خلاف لگے ہوئے ہیں اور کچھ سمجھ نہیں آ رہی کیا کنفیوژن ہے۔ پی ٹی آئی کو پاکستان طریقہ دیکھیں، اب پچھلے دنوں یہ بات بڑی چلی کہ سسٹم کو ریسیٹ کرنا چاہیے۔ سسٹم ریسیٹ ہوتا ہے نہیں ہوتا وہ تو ایک الگ مسئلے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کو خود پی ٹی آئی کو ریسیٹ کرنا چاہیے اپنے آپ کو نا، وہ بہت سارے اپنا نقصان کر چکے ہیں، اپنی بیڑا گھر کے بالکل کرا چکے ہیں، پارٹی تباہ ہو گئی ہے، بالکل ٹوٹ پھوٹ گئی ہے، موجود ہے، مطلب یہ تو نہیں کہ ختم ہو گئی ہو، ظاہر ہے اس کی پبلک سپورٹ بھی اچھی خاصی ہے، پنجاب میں بھی، کے پی میں بھی، کراچی میں بھی، کچھ سندھ میں کچھ پاکٹس میں ہوگی، کراچی میں خاص طور پہ، لیکن بہرحال یہ ہے کہ تنظیمی لحاظ سے اور پارٹی کا بہت نقصان ہوا ہے، بہت ڈیمیج ہوا ہے۔ میرا خیال ہے کہ جو اسٹریٹجی انہوں نے بنائی تھی نا، خاص طور پہ 2023 سے کے بعد سے، 22 کے بعد سے، جب ویسے تو 2022 کے بعد سے جب سے عمران خان صاحب کو ہٹایا گیا تھا، لیکن 23 سے یہ خاص طور پہ، اور پھر 24 کے بعد فروری کے الیکشن کے بعد جو جس طرح انہوں نے جس ٹریک پہ چلے ہیں، ان کو ابھی جائزہ لینا چاہیے کہ ہم نے حاصل کیا کیا۔ تحریک انصاف کو جائزہ تو لینا چاہیے نا اپنا، کہ ہم نے یہ پوری پالیٹکس میں ہم نے کیا حاصل کیا۔ ہم نے وزیر اعلیٰ جو وہاں تبدیلیاں کی، گنڈا پور صاحب کو بنایا، پھر افریدی کو بنایا، ان کو کیا، یہاں پہ بھی پنجاب میں بھی لیڈرشپ بدلتے رہے ہیں، کبھی کس کو کبھی کس کو، اور جگہوں پہ بھی، تو ان کو اپنی آپ پہ غور کرنا چاہیے۔ پھر محمود حسین چغزئی کو انہوں نے اپوزیشن لیڈر بنایا، پھر ادھر اس طرح کے، تاکہ وہ مذاکرات کریں، بات آگے چلائیں، یا کوئی رزلٹ ان کے نکل نہیں رہے۔ میرا خیال ہے پی ٹی آئی کو اپنی پالیسیوں پہ، اپنی اسٹریٹجیز پہ غور کرنا چاہیے۔ مصیبت یہ ہے کہ جو ہاں پارٹی میں جو غور کر سکتا ہے، غور تو خیر کیا کر سکتے ہیں، لیکن جو فیصلہ کر سکتا ہے وہ اندر ہے، وہ فیصلہ عمران خان ہی کر سکتا ہے پارٹی میں۔ اور علیمہ خان صاحبہ عمران خان کی ہمشیرہ ہیں، وہ ان کو لگتا ہے کہ میری، لیکن مجھے اہمیت ملنی چاہیے، لیکن ظاہر ہے پارٹی کی میرا خیال ہے وہ باقاعدہ ان پہ کوئی ذمہ داری ہے ہی نہیں، تو پارٹی ممبر بھی اس طرح کبھی تھی یا نہیں تھی، خان صاحب کے ہوتے ہوئے تو کبھی انہوں نے ان کو پارٹی قریب بھی نہیں لگنے دیا۔ 1996 میں پارٹی بنی ہے، 96 میں، اور آپ دیکھیں کہ اتنا لمبا عرصہ اسٹرگل کیا، کبھی نظر آئی ہے آپ کو خان صاحب کی مشیر گان؟ کبھی نہیں ہے سیاسی طور پہ، کبھی ایون پرائم منسٹر کے طور پہ کبھی نظر نہیں آئی وہاں پہ وہ، نہ ان کو کبھی۔ اچھا، انٹرسٹنگ بات ہے، عجیب بات ہے ویسے تو، انٹرسٹنگ کیا کہ ان کو خان صاحب نے اپنی وزارت عظمیٰ کی حلف برداری میں بھی ان کی بہنیں شامل نہیں ہوئی تھی، تو مسائل چیزیں ان کی چلتی رہی تھی آپس میں، نند بھاوج کا مسئلے ہوں گے یا جو بھی تھے، تو وہ بھی اس کو سر نہیں کر پا رہے۔ پی ٹی آئی کو نا اصل میں یہ دیکھنا چاہیے کہ جو جس طرح کی اس کی پالیسی تھی، اس کا اس سے رزلٹ کیا ملا ہے، یہ ایک اہم سوال ہے۔ اب ان کو کم از کم اور کچھ نہیں تو گراس روٹ نیچے سے لے کے اوپر تک اس پہ کوئی ایک طرح کا، جس طرح ایک سروے ہوتا ہے کرایا جائے، کوئی ایک سوال نامہ ہے۔ اچھا، یہ پاکستان میں جماعت اسلامی کرتی ہے، کافی منظم جماعت ہے چونکہ، یا ایک آدھ اور پولیٹیکل لیفٹ کی پارٹیاں کبھی کیا کرتی تھی کہ اپنے لڑکوں، اپنے جو ان کے نوجوان ورکروں سے لے کے سینئر لوگوں تک سب کو سوال نامہ بھیجتے تھے کہ ہاں جی آپ اپنا جواب دیں اس کا، دو تین چار آپشن ہوتی تھی، سوال ہوتے تھے کہ پارٹی کی پرفارمنس پوری رہی، کیا بہتر کیا جائے، کیا چیزیں ہونی چاہیے، وغیرہ وغیرہ، ایک ایولیوشن جو ہوتی ہے نا ایک طرح کا، جسے ہم کہتے ہیں نا، یہ خاص طور پہ چونکہ پی ٹی آئی میں کافی لوگ پڑھے لکھے لوگ ان کے ہیں، پروفیشنل لوگ ہیں، وہ تھرڈ پارٹی آڈٹ جسے کہتے ہیں نا، پاکستان تحریک انصاف کو تھرڈ پارٹی آڈٹ کی ضرورت ہے، آڈٹ کرنے کی ضرورت ہے، کہ اس میں چیزوں کا جائزہ لیں کہ کیا کیا چیزیں کیسے چل رہی ہیں، کہاں غلطیاں ہو رہی ہیں، کہاں چیزیں، اور کیا ٹھیک ہو سکتا ہے، کیا پلان ہو سکتا ہے، متبادل پلان، فیوچر کا پلان کیا ہے۔ خان صاحب تو اندر ہی ہیں، اور ظاہر ہے جو بس میں چیزیں ہیں، جو انٹرنیشنلی جو حالات بن رہے ہیں، کہیں سے کوئی چانس دور دور تک بھی ایسا نہیں مل رہا کہ جو ان کو سپورٹ میں ملے پی ٹی آئی کو، امریکنز ہوں، یورپین ہوں، برٹش ہو، عرب ہوں، اب ترکی ہو، چائنا ہو، مطلب کہیں سے بھی کوئی ایسا ملک، دنیا میں کوئی ایسا ملک نہیں ہے، مؤثر ملک، یعنی اہم ملک جو پاکستان پہ اثر انداز ہو سکتا ملک،
جو ملک کو پی ٹی آئی کے لیے عمران خان کے لیے بات کرے، تو حالات بہت مشکل ہو گئے ہیں۔ ان نئے حالات میں اپنے آپ کو ایڈجسٹ کر کے سوچیں، ٹکراؤ کی پالیسی چھوڑ کے کنفلکٹ کے بجائے اس میں ایک مفاہمت کی اور نیگوسیشن اس طریقے سے کریں۔ اور سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ محمود حسن چغزئی کو آگے کریں، جب انہوں نے اپوزیشن لیڈر بنایا تو چغزئی صاحب کو آگے کریں اور ان سے معاملہ چلانے کی کوشش کریں۔ مشکل سوال ہے، مجھے پتہ ہے کہ بہت سے لوگ پی ٹی آئی کو تنقید کریں گے، لیکن یہ وقت آ گیا ہے کہ اس پہ غور کیا جائے اور ایسے فیصلہ کیا جائے۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔